یہی مطلب اس حدیث کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احفظ اللہ یحفظک، اللہ کی حفاظت کرو گے تو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اللہ ہماری حفاظت کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ کے بندوں کی اگر حفاظت کی جائے تو اسے اللہ رب العالمین اپنی حفاظت سے تعبیر کر رہا ہے۔ اتنا مقام ہے اس کا درجہ اتنا بلند ہے کہ اس کام کو اللہ رب العالمین اپنی حفاظت سے تعبیر کرتا ہے۔ احفظ اللہ یحفظک، اللہ کی حفاظت کرو گے تو اللہ رب العالمین تمہاری حفاظت کرے گا۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ دوسروں کی حفاظت کرنا تو دور کی بات ہے، ہماری خوشی اس بات سے ہوتی ہے کہ ہم دوسرے کو خطرے میں ڈال دیں، دوسروں کو مصیبتوں میں مبتلا کر دیں، دوسروں کو پریشانیوں اور مقدمات میں الجھا دیں۔ ہماری دلچسپیوں کا کام یہ رہ گیا ہے، اور پھر ہم یہ سوچتے ہیں کہ اللہ ہماری حفاظت کرے گا، اللہ رب العالمین ہماری نگہبانی کرے گا۔ ہم اپنے بھائیوں کے لیے خطرات پیدا کریں گے تو جیسے اگر اس کے لیے ہم حفاظت کا انتظام کرتے تو اللہ ہماری حفاظت میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ اگر ہم اپنے بھائیوں کے لیے خطرات پیدا کریں گے تو ظاہر ہے کہ اللہ ہمارے لیے بھی خطرات پیدا کر دے گا، ہمیں بھی مصائب اور مشکلات سے گھیر دے گا۔ آج ہر شخص اپنی تحفظ کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے پریشان ہے، ہمیشہ اپنے آپ کو خوف میں، خطرے میں محسوس کرتا ہے، مبتلا سوچتا ہے۔ ہر انسان اس بات کی ضرورت محسوس کرتا ہے کہ اسے اللہ رب العالمین کی خصوصی حفاظت درکار ہے۔ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اما بعد فإن اصدق الحدیث کتاب اللہ واحسن الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم۔ محترم حضرات، یہ ایک بہت ہی تاریخی جلسہ ہے، اور ہماری اور آپ کی سب کی یہ خوش بختی، خوش قسمتی اور سعادت کی بات ہے کہ اللہ نے ہمیں اس جلسے میں حاضری کا اور کچھ سننے سنانے اور سیکھنے اور سکھانے کا موقع عنایت فرمایا ہے۔ اس جلسے میں شرکت کے بعد ہم سب کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں اس جلسے سے ملا کیا اور ہم نے اس جلسے سے سیکھا کیا۔ مجھ سے پہلے بھی علماء کرام نے جلسے کے اس پہلو کی طرف توجہ دلائی ہے، اور یہی اس جلسے کا سب سے اہم پہلو ہے۔ ہر انسان جو بھی جلسے میں شریک ہو،
جلسے کو سنے اسے خود سے یہ پوچھنا چاہیے کہ ہم نے اس جلسے سے کیا لیا، ہمیں اس جلسے سے کیا ملا، ہم نے اس سے کیا سیکھا۔ اگر ہم کچھ سیکھ سکے، کچھ حاصل کر سکے، اس جلسے سے ہم کچھ یاد کر سکے اور اس کی روشنی میں ہم اپنی زندگی میں کچھ تبدیلی لا سکے، کوئی انقلاب پیدا کر سکے، تو یہ جلسہ ہمارے لیے کامیاب جلسہ ہے، ہمارے لیے مفید اور بارآور جلسہ ہے۔ اور اگر ہم اس جلسے سے بنا کچھ لیے چلے جاتے ہیں تو یہ جلسہ نشستن، گفتن اور برخاستن سے زیادہ کچھ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ آپ ہر ایک مجلس کا استعمال دین کو سیکھنے سکھانے میں کرتے تھے۔ ہر مجلس اور ہر فرصت کو آپ دین کی تعلیم دینے میں خرچ کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اگر ہم بھی اپنی فرصتوں کو دین کو سیکھنے اور سکھانے میں خرچ کر رہے ہیں تو یقیناً یہ ہمارے لیے بہت ہی خوش آئندہ بات ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ایک روز آپ کے پیچھے سواری پر سوار تھا کہ اچانک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، یا غلام انی اعلمک کلمات، اے بیٹے میں تمہیں کچھ باتیں سکھانا چاہتا ہوں، میں تمہیں کچھ تعلیمات دینا چاہتا ہوں، انہیں یاد کرو، انہیں محفوظ رکھو، ان پر عمل کرو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، عمر میں آپ سے بہت چھوٹے تھے، 50 سال چھوٹے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر سوار ہیں اور اس موقع سے بھی چاہتے ہیں کہ انہیں کچھ ہم تعلیم دے دیں۔ یہ ہر ایک مسلمان کی کوشش ہونی چاہیے کہ جو کچھ اسے معلوم ہے وہ دوسروں کو معلوم کرائے، دین کی جتنی باتیں وہ جانتا ہے دوسروں تک پہنچا دے۔ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھانے کے لیے بیٹھے ہیں، ایک بچے کو دیکھا کہ ساتھ میں کھانا کھا رہا تھا، لیکن پلیٹ میں کبھی یہاں سے کبھی وہاں سے کبھی وہاں سے اٹھا رہا ہے۔ تو آپ نے اسے ٹوک دیا، اس سے کہا، یا غلام سم اللہ وکل مما یلیک، بچے جب کھانا کھانے بیٹھے ہو تو اللہ کا نام لے کر کھاؤ، پہلی تعلیم دے دی۔ یہ ہر ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے، اس طرح کی تعلیمات وہ اپنے بچوں کو دے۔ ہمارے بچے یہ تعلیم کہاں سے لے کر آئیں گے؟ یہ کانوینٹ میں یہ سب تعلیم نہیں ملے گی، یہ تعلیم بچوں کو آپ کو گھر میں دینا ہوگی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا غلام سم اللہ، اے بیٹے اللہ کا نام لو، لے کر کھاؤ، بسم اللہ کہنے کے بعد کھانا شروع کرو۔ وکل بیمینک، اور جب بھی کھاؤ تو دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ وکل بیمینک، جب بھی کھاؤ دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ وکل مما یلیک، اور اپنے آگے سے کھاؤ۔ 4 آدمی ساتھ میں بیٹھ کر کھا رہے ہو تو ادھر ادھر پلیٹ میں ہاتھ گھما کر مت کھاؤ، اپنے آگے سے کھاؤ۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر موقع کا تعلیم میں استعمال کرتے تھے. اگر ہم کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سنت پر عمل کر رہے ہیں, سنت پر چل رہے ہیں, اور اس طرح ہر فرصت کو, ہر موقع کو اس طرح سے استعمال کرتے رہنا چاہیے. تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ یا غلام انی اعلمک کلمات, اے بیٹے میں تمہیں چند باتیں سکھا رہا ہوں, چند چیزوں کی تعلیم دے رہا ہوں, ان کو یاد رکھو اور ان پر عمل کرتے رہو. پہلی تعلیم آپ نے یہ دی, احفظ اللہ یحفظک, اللہ کی حفاظت کرو, اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. اللہ کی حفاظت کرو, اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. اللہ ساری دنیا کی حفاظت کر رہا ہے. اللہ کی حفاظت سے دنیا محفوظ بنی ہوئی ہے. اللہ رب العالمین کی حفاظت کی بات یہاں کی جا رہی ہے. یہ نقطہ ذرا قابل غور ہے اور اس لائق ہے کہ اس کو اچھے سے سمجھا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سمجھنے کے لیے آپ کی ایک دوسری حدیث پر غور کرنا پڑے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین ایک بندے کو بلائے گا اور کہے گا کہ بندے میں بھوکا تھا لیکن تو نے مجھے کھلایا نہیں, میں بھوکا تھا لیکن تو نے مجھے کھلایا نہیں. اگر اس وقت تو نے مجھے کھلایا ہوتا, میرے بھوک میں میرے پیٹ بھرنے کا تو نے انتظام کیا ہوتا, تو آج تو اس کا اجر و ثواب یہاں پاتا, لیکن تو نے موقع کو گنوا دیا. بندہ کہے گا رب العالمین ہم تو تیرا دیا کھاتے تھے, ساری دنیا تیرے دیے ہوئے رزق سے اپنا پیٹ بھرتی تھی, تو اگر نہ کھلاتا تو کوئی کھا نہیں پاتا. پھر تو کب بھوکا ہو گیا, تجھے کھلانے کی ضرورت ہم کیسے محسوس کرتے؟ اللہ رب العالمین کہے گا کہ بلا شبہ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها, زمین پر جتنے بھی جانور ہیں, جاندار ہیں, سب کو اللہ تعالیٰ ہی کھلاتا پلاتا ہے. یہ بات صحیح ہے, لیکن میرے بندوں میں سے کوئی بندہ بھوکا تھا, اس کی بھوک کا تجھے علم تھا, اس کے بچوں کے رونے بلکنے کی آوازیں تیرے کانوں تک آتی تھیں, لیکن تو نے ان کے کھلانے پلانے کا انتظام نہیں کیا. اگر تو میرے اس بھوکے بندے کے کھلانے کا انتظام کر دیتا, اس کے بچوں کا پیٹ بھر دیتا. یہ ہماری بدنصیبی ہے کہ ہمیں بھوکوں کو کھلانے کی توفیق نہیں ہوتی, روتوں کو ہنسانے کی ہمیں توفیق نہیں ہوتی, پریشان حال کی پریشانی کو دور کرنے پر ہم اپنا روپیہ پیسہ نہیں خرچ کر پاتے, لیکن اپنی مال اور دولت کو برباد کرنا ہو تو ہم کتنا برباد کر دیتے ہیں حساب بھی نہیں کرتے. گڈوں پٹاخوں میں بے دریغ روپیہ خرچے کرتے ہیں. کہیں اللہ اور رسول نے یہ نہیں کہا ہے کہ آپ پٹاخے بجا بجا کر دیوالی والوں کا مقابلہ کیجیے. مقابلہ کرنا اللہ والوں کا کیجیے, عبادت میں کیجیے, نیکی میں کیجیے, نماز میں کیجیے, تہجد میں کیجیے, تلاوت میں کیجیے, روزے میں کیجیے. نیکی اور بھلائی کے کاموں میں مقابلہ کیجیے. یہ گڈے پٹاخے فضول خرچیاں تو یہ شیطانی حرکتیں ہیں, اس میں مقابلہ کرنا تو بڑا شیطان بننے کی کوشش کرنا ہے. یہ مقابلے کی چیز نہیں ہے.
مقابلے کی چیز یہ ہے کہ بھوکوں کا ہم پیٹ بھر دیں، پریشان حال کی پریشانیوں کو ہم دور کر دیں، ضرورت مندوں کے ساتھ ان کے بوجھ کو ہلکا کرنے کے لیے ہم چل دیں۔ یہ کام ہے، یہ نیکی ہے، اس کا اجر و ثواب انسان اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دیکھ کر خوش ہوگا، وہاں اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئے گی۔ فضول خرچی کرنے والوں کو تو شیطان کہا گیا، شیطان کا بھائی کہا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کا سب سے اچھا انسان وہ ہوتا ہے جو دوسروں کے لیے نفع بخشے ہو۔ ہم اپنے کام سے کسی دوسرے کو نفع پہنچا دیں، کسی دوسرے کے لیے سہولت پیدا کر دیں، کسی کے لیے آسانیاں فراہم کر دیں، کسی کو مصیبت سے نکال دیں، پریشانیوں سے چھٹکارا دلا دیں، یہ ہمارے بہتر ہونے کی، اچھے ہونے کی، نیک ہونے کی، اللہ رب العالمین کے ہاں بلند مرتبہ ہونے کی نشانی ہے۔ تو اللہ رب العالمین بندے سے کہے گا کہ اگر تو نے مجھے بھوک میں کھلایا ہوتا، یعنی میرے بھوکے بندے کو کھلایا ہوتا، تو آج اس کا اجر و ثواب پا کر خوش ہو جاتا۔ تجھے پتا تھا کہ میرے فلاں بندے کو پیاس ہے، لگی ہوئی ہے، پانی کی ضرورت ہے، اس کی پیاس کو محسوس کرنے کے باوجود تم نے اسے پلانے کا انتظام نہیں کیا، اس کو پیاسا پا کر تمہارے اندر تڑپ نہیں پیدا ہوئی۔ اگر تم اس کے لیے پانی کا انتظام کر دیتے، پانی کی سہولت اسے پہنچا دیتے، آج اس کا اجر و ثواب یہاں پا کر تم خوش ہو جاتے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین کسی انسان سے کہے گا کہ دنیا میں میں بیمار تھا لیکن تم نے میری علاج پرسی نہیں کی، میری بیماری میں میرا ساتھ نہیں دیا۔ بندہ کہے گا رب العالمین ساری دنیا کو شفا تو دیتا تھا، تیری تندرستی کا مزہ تو میں لیتا تھا، آخر تو بیمار کب پڑ گیا؟ اللہ رب العالمین کہے گا بیمار میں نہیں پڑا تھا بلکہ میرا بندہ بیمار پڑا تھا۔ اس بیماری میں اسے تیری ضرورت تھی، تیرے دیکھ ریکھ کی ضرورت تھی، تیرے تعاون اور مدد کی ضرورت تھی، تیری تسلیوں کی ضرورت تھی، لیکن تو اسے کا حال چال پوچھنے کے لیے بھی کبھی نہیں گیا۔ تجھے میں نے دولت مند اور ثروت مند بنایا تھا، تو نے اپنی دولت و ثروت سے اس کی بیماری میں اس کی مدد نہیں کی، اس کے علاج و معالجے کے لیے اس کے کندھے کے سے کندھا ملا کر کھڑے نہیں ہوئے۔ اگر تم ایسا کرتے تو آج تم اس کا اجر و ثواب پاتے۔ یہی مطلب اس حدیث کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احفظ اللہ یحفظک، اللہ کی حفاظت کرو گے تو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اللہ ہماری حفاظت کا محتاج نہیں ہے، اللہ کے بندوں کی اگر حفاظت کی جائے تو اسے اللہ رب العالمین اپنی حفاظت سے تعبیر کر رہا ہے۔ اتنا مقام ہے اس کا درجہ اتنا بلند ہے کہ اس کام کو اللہ رب العالمین اپنی حفاظت سے تعبیر کرتا ہے۔ احفظ اللہ یحفظک، اللہ کی حفاظت کرو گے تو اللہ رب العالمین تمہاری حفاظت کرے گا۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ دوسروں کی حفاظت کرنا تو دور کی بات ہے، ہماری خوشی اس بات سے ہوتی ہے کہ ہم دوسرے کو خطرے میں ڈال دیں، دوسروں کو مصیبتوں میں مبتلا کر دیں، دوسروں کو پریشانیوں اور مقدمات میں الجھا دیں۔ ہماری دلچسپیوں کا کام یہ رہ گیا ہے، اور پھر ہم یہ سوچتے ہیں کہ اللہ ہماری حفاظت کرے گا، اللہ رب العالمین ہماری نگہبانی کرے گا۔ ہم اپنے بھائیوں کے لیے خطرات پیدا کریں گے تو جیسے اگر اس کے لیے ہم حفاظت کا انتظام کرتے تو اللہ ہماری حفاظت میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ اگر ہم اپنے بھائیوں کے لیے خطرات پیدا کریں گے تو ظاہر ہے کہ اللہ ہمارے لیے بھی خطرات پیدا کر دے گا، ہمیں بھی مصائب اور مشکلات سے گھیر دے گا۔
ہر شخص سے اپنی تحفظ کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے پریشان ہے، ہمیشہ اپنے آپ کو خوف میں، خطرے میں محسوس کرتا ہے، مبتلا سوچتا ہے۔ ہر انسان اس بات کی ضرورت محسوس کرتا ہے کہ اسے اللہ رب العالمین کی خصوصی حفاظت درکار ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کا یہ نسخہ بتا دیا ہے، احفظ اللہ یحفظک، اللہ کی حفاظت چاہتے ہو، اللہ کا تحفظ چاہتے ہو تو اپنے بھائیوں کی حفاظت کرو، ان کی جان کو خطرے میں مت ڈالو، ان کے مال کو خطرے میں مت ڈالو، ان کی عزت و آبرو خطرے میں ہو تو اسے بچانے کی کوشش کرو، آنکھ بند بند کر کے رہو، اس کی عزت و آبرو کو بھی بچانے کی کوشش کرو، تب اللہ رب العالمین تمہاری عزت و آبرو کو بچائے گا۔ دوسروں کی جان مال کی حفاظت کرو گے، اللہ تمہاری جان مال کی حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ یحفظک، اللہ رب العالمین کی حفاظت کرو تو اللہ رب العالمین تمہاری حفاظت کرے گا۔ اسی طرح اس حفاظت کا یہ بھی مطلب ہے کہ اللہ رب العالمین کے دین اور شریعت کی حفاظت کی جائے، اللہ رب العالمین کے اوامر اور نواہی کی حفاظت کی جائے، جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا وہ کیا جائے، اور جن کاموں کو چھوڑنے کا حکم دیا ان کاموں کو چھوڑ دیا جائے۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو اللہ رب العالمین ہماری حفاظت کرے گا، اس کی ضمانت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں۔ احفظ اللہ یحفظک، اللہ کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے مکہ کے مشرکین نے اعلان کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے حفاظت کی، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دین کی حفاظت کر رہے تھے، اللہ کے دین کے محافظ بنے ہوئے تھے۔ اس کافروں اور مشرکوں کی اس بھیڑ سے اللہ رب العالمین نے صحیح سلامت نکال دیا۔ ایک غار میں جا کر چھپ گئے، مشرکین تلاش کرتے ہوئے اس غار کے منہ تک پہنچ گئے جہاں آپ چھپے ہوئے تھے، اتنے قریب پہنچ گئے کہ اگر پیر کی طرف دیکھ لیتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نظر پڑ جاتی، لیکن اس نازک موقع پر بھی اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی۔ احفظ اللہ یحفظک، فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ اللہ کی حفاظت کرو گے تو اللہ رب العالمین تمہاری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ یحفظک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے 3 لوگ تھے جو سفر کر رہے تھے، اچانک بارش اور طوفان کا سلسلہ شروع ہوا، پناہ لینے کے لیے انہیں ایک غار میں جا کر چھپنا پڑا، اوپر سے ایک بھاری پتھر لڑکا اور غار کے منہ پر آ کر رک گیا۔ اب اس غار سے ان لوگوں کے لیے نکلنا ممکن نہیں تھا، اس لیے کہ پتھر اتنا بڑا تھا کہ یہ تینوں اپنی مجموعی طاقت سے بھی اسے ڈھکیل نہیں سکتے تھے۔ وہ غار ان کو اپنے قبر کی طرح محسوس ہونے لگی۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ مصیبت، تنگی اور پریشانی کی اس گھڑی سے ہمیں اگر کوئی بچا سکتا ہے تو صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اس موقع پر ہمیں صرف اللہ رب العالمین کا سہارا لینے کی درکار ہے، وہی اللہ رب العالمین چاہے تو ہمیں اس مصیبت سے، اس مشکل سے بھی نجات دے سکتا ہے۔ اس لیے ہم سب کو اپنی زندگی کا حساب کرنا چاہیے، اور ہم نے اپنی زندگی میں جو سب سے اچھا کام کیا ہے اس کا حوالہ دے کر، اس کا واسطہ دے کر، اس کے وسیلے سے اللہ رب العالمین سے دعا کرنی چاہیے، تب ممکن ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض، پریشان حال لوگوں کی دعاؤں کو کون سنتا ہے، اور پریشان لوگوں کو، پریشانیوں سے، مصیبت میں پھنسے ہوئے لوگوں کو مصیبتوں سے کون چھڑا سکتا ہے اللہ کے علاوہ۔
الہ مع اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ہے جو یہ سب کر سکے؟ قرآن نے اس مضمون کو بڑا کھول کھول کے اور بہت بے شمار مقامات پر بیان فرمایا ہے، لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم مصیبت میں پھنستے ہیں پھر بھی اللہ کا نام نہیں لیتے، پھر بھی اللہ کو نہیں پکارتے، پھر بھی اللہ سے امیدیں نہیں باندھتے۔ اس موقع پر بھی شرک اور کفر کی طرف مڑ جاتے ہیں، غیر اللہ کو پکارنے لگتے ہیں۔ ان لوگوں نے آپس میں یہ طے کیا کہ زندگی میں ہم نے جو سب سے اچھا کام کیا ہے اس کا حوالہ دے کر اللہ سے دعا کی جائے۔ چنانچہ ان میں سے ایک انسان نے دعا کی کہ بار الہ، ہماری زندگی بکریوں کے اوپر بسر ہوتی تھی، بکریوں کو پالتے تھے، اسی کا دودھ دو کر کچھ پیتے تھے، کھاتے تھے، اس کا گوشت کھاتے تھے، اور اسی طرح ہماری زندگی گزر بسر ہوتی تھی۔ ایک روز بکریوں کو چراتے چراتے ہم ذرا دور نکل گئے، واپس آئے اور بکریوں کا دودھ نکالا، اس دودھ کو پلانے کے لیے اپنے ماں باپ کے پاس لے کر گئے تو وہ دونوں سو چکے تھے۔ میں نے انہیں جگانا مناسب نہیں سمجھا، ان کی نیند کو توڑنا مناسب نہیں سمجھا، ان کے خواب میں نے خلل نہیں ڈالا، دودھ کا پیالہ لیے اس انتظار میں کھڑا رہا کہ کب ان کی آنکھ اپنے آپ کھلے اور میں دودھ پیش کر دوں۔ بچے دودھ مانگتے رہے، بیوی دودھ مانگتی رہی، لیکن میں نے یہ گوارا نہیں کیا کہ میں یہ دودھ اپنے ماں باپ سے پہلے اپنی بیوی اور بچوں کو پیش کر دوں۔ اللہم ان کان فعلت ھذا ابتغاء وجہک فافرج عنا ما نحن فیہ۔ اس نے دعا کی کہ اللہ اگر یہ کام میں نے جو کیا ہے تیری رضامندی کا کام ہے، تیری خوشنودی کا کام ہے، تیری پسند کا کام ہے، تو ہم لوگوں کو اس مصیبت سے نجات دے دے۔ اس انسان نے دعا کی اور فوراً اللہ رب العالمین نے اس دعا کو قبول کیا۔ اس پتھر میں حرکت پیدا ہوئی اور ذرا سا کھسک گیا، نجات کی ان کو امید بن گئی کہ یہاں سے ہم چھوٹ سکتے ہیں۔ اب دوسرے انسان نے اللہ رب العالمین سے دعا کرنی شروع کی کہ رب العالمین، میں نے کچھ مزدوروں سے کام کروایا اور جب انہوں نے اپنا کام پورا کر لیا، مزدوری دینے کا وقت آیا تو سارے مزدوروں نے اپنی مزدوری لی، لیکن ایک مزدور بنا مزدوری لیے ہوئے ہی چلا گیا۔ ہم اور آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ اس کا شکریہ ادا کرتے چلا گیا، اچھا ہوا۔ اسلام نے یہ حکم دیا مزدوروں کا پسینہ سوکھنے سے پہلے ان کی مزدوری دے دی جائے، مگر ہم اسے تجارت کی کامیابی مانتے ہیں کہ اپنے مزدوروں کو ہم کتنا لٹکا سکتے ہیں، کتنا دوڑا سکتے ہیں اور کتنا پریشان کر سکتے ہیں، کتنا ان سے جھوٹا وعدہ کر سکتے ہیں، اور کس کس عنوان سے کس کس بہانے سے ان کی مزدوریوں میں کٹوتی کر سکتے ہیں۔ یہ اللہ والے لوگ تھے۔ ان کا ایک مزدور مزدوری کا لیے بنا واپس چلا گیا، اس نے اس مزدوری کو اپنے کام میں لگا دیا، کھیتی باڑی میں لگایا، پیداوار ہوئی، اس سے جانور خریدے، ان جانوروں میں بھی برکت اور اضافہ ہوا۔ ایک مدت کے بعد وہ مزدور واپس آیا اور اس نے کہا، اے اللہ کے بندے، میں نے فلاں موقع پر تیرے گھر میں اتنے دن کام کیا تھا، مزدوری نہیں دی تھی، مزدوری چھوڑ کر میں چلا گیا تھا، جلدی میں تھا، وہ مزدوری تو مجھے دے دے۔ کہا مجھے یاد ہے، مجھے پتا ہے تو مزدوری چھوڑ کر چلا گیا تھا، اور جب تو نہیں ملا تو میں نے اس مزدوری کو اپنے کام میں لگا دیا، اور تیری مزدوری سے سامنے یہ سارے جو جانور کھڑے ہیں، اونٹ ہیں، گائیں ہیں، بکریاں ہیں، بھیڑیں ہیں، یہ سب تیری مزدوری کے پیسے سے بنے ہوئے ہیں، انہی سے تیار ہوئے ہیں، ان کی برکت کا نتیجہ ہے، اس لیے یہ سب کے سب تیرے ہیں، لے جاؤ۔ کہنے لگا، اللہ کے بندے مجھ سے مذاق مت کر، میں تجھ سے اپنی مزدوری مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ کہا، میں مذاق نہیں کرتا، یہ حقیقت ہے، تیری مزدوری سے میں نے یہ سارے جانوروں کو کھڑا کیا ہے، کمایا ہے، اس لیے یہ سب کے سب تو لے جا۔
یہ مذاق نہیں ہے بلکہ حقیقت ہے۔ اس نے سارے جانوروں کو ہکایا اور لے کر چلا گیا، اس نے اف تک نہیں کہا۔ اس نے اللہ رب العالمین سے دعا کی، اللہم ان کنت فعلت ھذا ابتغاء وجھک فافرج عنا ما نحن فیہ، اے اللہ مگر میں نے یہ نیکی تیری رضا کے لیے کیا ہے، تیری خوشنودی کے لیے کیا ہے، میرا یہ کام تجھے پسند ہے تو مجھے اس مصیبت سے نجات دے دے۔ اللہ رب العالمین نے اس کی اس دعا کو فوراً قبول فرمایا، اور اس چٹان میں اسی وقت حرکت ہوئی اور کچھ اور وہ کھسک گئی، لیکن اب بھی اتنی نہیں کھسکی تھی کہ وہ باہر آ سکتی۔ اللہ رب العالمین سے وہ دعا کر رہے ہیں، حوالہ کس چیز کا دے رہے ہیں؟ اپنی زندگی میں کیے گئے سب سے بہترین کام کا، سب سے اچھے عمل کا۔ ذرا ہم بھی اپنی زندگی کا حساب لے کر دیکھیں کہ کیا اس طرح کا کوئی عمل ہمارے بھی کھاتے میں ہے؟ کیا ہم نے بھی اپنی زندگی میں کبھی کوئی ایسی نیکی کی ہے جس کا حوالہ دے کر اللہ رب العالمین سے مصیبت میں ہم کوئی دعا کر سکیں؟ ہم نے بڑا آسان پایا ہے، دعا کرنا ہو تو نبی کے وسیلے سے دعا کر لیں، ولی کے وسیلے سے دعا کر لیں، خود کچھ نہ کرنا پڑے، کسی نیکی، کسی بھلائی، کسی اچھائی، کسی عبادت کے قریب بھی نہ جانا پڑے، کسی حسن اخلاق، کسی احسان کا مظاہرہ بھی نہ کرنا پڑے۔ ہم خود کچھ نہیں کرنا چاہتے، جو کرنا ہے انبیاء کریں، اولیاء کریں، ان کی نیکیوں کا فائدہ ہم اٹھانا چاہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ انبیاء اور اولیاء کا حوالہ کوئی کام نہیں دے گا، حوالہ انسان اپنی نیکی کا دے گا، وہ اثر کرے گا، وہ فائدہ دے گا۔ جیسے کہ ان دونوں بندوں نے اپنی نیکیوں کا حوالہ دیا۔ اب تیسرے شخص کی باری تھی، اس نے بھی اللہ رب العالمین سے دعا کی، اور اللہ رب العالمین سے یہ دعا کی کہ اے اللہ، میں اپنے رشتے کی ایک لڑکی سے بڑا پیار کرتا تھا، بڑی محبت کرتا تھا، چنگل میں کبھی پھنستی ہی نہیں تھی، میرے قریب وہ آتی ہی نہیں تھی، ایک طرفہ پیار تھا، لیکن قدرت کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ انتہائی مجبور ہو گئی اور قرض لینے کے لیے میرے پاس آ گئی۔ تو میں نے اس سے کہا میں قرض تم کو اسی شرط پر دوں گا کہ تم اپنے آپ کو میرے حوالے کر دو، اپنا نفس مجھے سونپ دو، تو میں تمہیں قرض دینے کے لیے تیار ہوں۔ چونکہ وہ مجبور تھی، پریشان حال تھی، قحط سالی کا زمانہ تھا، کھانے پینے کا کچھ بھی اس کے پاس نہیں تھا، اس لیے اس نے ہاں کر دیا۔ میں نے اسے 100 دینار یا 120 دینار دے دیا، قرض بطور قرض دے دیا، اور وہ وعدے کے مطابق وہ اپنا نفس میرے حوالے کرنے کے لیے آ گئی۔ جب میں اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے اس کے پاس بیٹھا تو کہنے لگی یا عبداللہ اتق اللہ ولا تفض الخاتم الا بحقی، اللہ کے بندے اللہ سے ڈر، وہ مہر جو اللہ رب العالمین نے لگا رکھی ہے اسے کھولنے کا تجھے حق نہیں ہے، مت کھول۔ کہنے لگا، اس کا اتنا کہنا تھا کہ میرے بدن میں جھرجھری دوڑ گئی، کپ کپی پیدا ہوئی، اور میں نے اسے چھوڑ دیا، اس گناہ سے توبہ کر لیا، اس کو دیا ہوا قرض بھی سب کے سب میں نے معاف کر دیا۔ اے اللہ، اگر میں نے یہ کام تیری رضا کا کام کیا ہے، تیری پسند کا کام کیا ہے، تیری خوشی کا کام کیا ہے، میرے اس کام سے تو راضی اور خوش ہے تو مجھے اس مصیبت سے نجات دے دے۔ اللہ رب العالمین نے اسے بھی اس مصیبت سے نجات دینے کا انتظام کیا۔ اسی چٹان میں اس وقت حرکت ہوئی، فوراً حرکت ہوئی، اور تھوڑی سی کھسک گئی، اور یہ تین کے تینوں اس غار سے باہر آ گئے۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ احفظ اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احفظ اللہ یحفظک، اللہ کی حفاظت کرو گے تو اللہ رب العالمین تمہاری حفاظت کرے گا۔ انہوں نے حفاظت کی، اللہ کے حکموں کی پاسداری کی، اللہ کی رضامندی میں اپنی زندگی کو کھپایا، اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاری۔ مصائب اور مشکلات میں اللہ رب العالمین محافظ بن کر ان کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ کی حفاظت کرو تو اللہ رب العالمین کو اپنے سامنے پاؤ گے۔
قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے ایک گرتی ہوئی دیوار کو سیدھا کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ ایسا آپ نے کیوں کیا؟ اس بستی میں جہاں ہم لوگ آئے ہوئے ہیں کوئی ایک گلاس پانی پوچھنے کا روادار نہیں ہے، کوئی ایک وقت کے کھانے کے لیے پوچھ نہیں رہا ہے، اور آپ اس بستی کی گرتی ہوئی دیوار کو سیدھا کر رہے ہیں، ماجرا کیا ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے اس کا جواب یہ دیا کہ یہ دیوار 2 یتیم بچوں کی ہے، اور اس کے ماں باپ بڑے نیک اور صالح تھے، اور اس دیوار کے نیچے ایک بڑا خزانہ دفن ہے۔ یہ دیوار اگر آج گر جائے گی تو اس بستی کے ظالم اور سرکش لوگ سارے خزانوں کو لوٹ لے جائیں گے، ان یتیموں کے ہاتھ کچھ بھی نہیں لگے گا۔ یہ دیوار اس لیے سیدھی کی جا رہی ہے تاکہ یہ یتیم بچے بڑے ہو جائیں، سن شعور کو پہنچ جائیں، اپنے خزانے کی حفاظت کر سکیں، اس لیے اس دیوار کو سیدھا کیا جا رہا ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے یہ واضح کیا کہ انسان جب اللہ رب العالمین کی حفاظت کرتا ہے، تقوی، چیاری اور پاک بازی کے راستے پر چلتا ہے، تو اللہ رب العالمین نہ صرف اس کی حفاظت کرتا ہے بلکہ اس کے بال بچوں کی بھی حفاظت پر کرتا رہتا ہے، اس کی تقوی کی وجہ سے اور اس کی صالحیت کی وجہ سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ، کہ میں نے اپنے بندوں پر جو چیز فرض کی ہے، جو عبادت فرض کر دی ہے، جو نماز فرض کر دیا ہے، جو روزہ فرض کر دیا ہے، اس کی ادائیگی کے ذریعہ بندہ مجھ سے جتنا زیادہ قریب ہو سکتا ہے، کوئی اور دوسرا کام کر کے مجھ سے اتنا قریب نہیں ہو سکتا۔ انسان اللہ سے قریب ہونا چاہتا ہے، اللہ کا محبوب بننا چاہتا ہے، اللہ کی محبتوں اور رحمتوں کو حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اس کا ایک نسخہ یہاں بتایا گیا۔ نسخہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی فرض عبادتوں کو انجام دیا جائے اور اس کو خوب زیادہ توجہ کے ساتھ پورا کرنے کی کوشش کی جائے، تو اس سے اللہ رب العالمین کی محبت اور قربت حاصل ہوگی۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَلَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، بندہ نفلی نمازوں کے ذریعہ، نفلی روزوں کے ذریعہ، نفلی صدقات کے ذریعہ اللہ رب العالمین کے اتنا قریب ہو جاتا ہے، اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کا محبوب اور چہیتا بن جاتا ہے، اللہ کا دوست اور ولی بن جاتا ہے۔ وہ دوست اور ولی انسان فرائض کی پابندی سے اور نوافل میں کثرت سے دلچسپی لینے سے اللہ رب العالمین کا انسان ولی اور دوست بن جاتا ہے۔ الٹی پلٹی حرکتیں اور الٹے سیدھے لباس اور کپڑے اور موٹے موٹے مالے پہننے اور ٹیڑھی بڑی لکڑیوں کے ساتھ گھوم گھوم کر بھیک مانگنے سے کوئی ولی اللہ نہیں بنتا۔ ولی فرائض کی پابندی سے اور نوافل میں خوب زیادہ دلچسپی لینے سے انسان ولی بنتا ہے، اللہ کا دوست بنتا ہے، اللہ کا محبوب اور چہیتا ہو جاتا ہے، اللہ کا کی قربت اور رحمت وہ حاصل کر لیتا ہے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وَلَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يَبْصُرُ بِهِ وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب انسان فرائض اور نوافل کو خوب زیادہ ادا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ کی حفاظت کرتا ہوں، اس کے پاؤں کی حفاظت کرتا ہوں، اس کی آنکھ کی حفاظت کرتا ہوں اور اس کے کان کی حفاظت کرتا ہوں۔ بعض اسلاف نے بڑی بڑی لمبی عمریں پائیں، 70، 80، 90، بلکہ بعض لوگوں نے 100 کے پار کر لیا، اور اس کے بعد بھی ان کے ہاتھ پاؤں سلامت تھے، جسم سلامت تھا، کمر ٹیڑھی نہیں ہوئی تھی، آنکھ میں روشنی برقرار تھی، کان میں سننے کی طاقت تھی،
لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ سے آدھی عمر کے لوگ اپاہج ہو جاتے ہیں، معذور ہو جاتے ہیں، اعضاء اور جوارے کام کرنا بند کر دیتے ہیں، لیکن آپ بالکل ہٹے کٹے چنگے ہیں، مسئلہ کیا ہے؟ کہا کہ ہم نے جوانی میں اپنے اعضاء و جوارے کی حفاظت کی اور اللہ رب العالمین نے بڑھاپے میں ہمارے اعضاء و جوارے کی حفاظت کی۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اعضاء و جوارے محفوظ رہیں، ہم محفوظ رہیں، ہمارے مال اسباب محفوظ رہیں، ہماری آل اولاد محفوظ رہیں، ہماری عزت و آبرو محفوظ رہے، تو ہمیں اپنے ان اعضاء و جوارے کی حفاظت کرنی ہوگی، گناہوں سے حفاظت کرنی ہوگی، معصیتوں سے حفاظت کرنی ہوگی، اللہ رب العالمین کی نافرمانیوں سے حفاظت کرنی ہوگی، اور ان تمام اعضاء و جوارے کو نیکیوں میں اور اللہ رب العالمین کی اطاعت اور عبادتوں میں زیادہ سے زیادہ لگانا ہوگا۔ یہ سب کے سب چیزیں محفوظ رہیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ رب العالمین کی حفاظت کرو گے اللہ رب العالمین تمہاری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ رب العالمین کی حفاظت کرو گے تو اللہ رب العالمین کو ہمیشہ اپنے سامنے پاؤ گے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے نگل لیا تھا، پیٹ میں جانے کے بعد کچھ سلامت نہیں رہتا، گل سڑ کے ختم ہو جاتا ہے، مگر اللہ رب العالمین نے وہاں حضرت یونس علیہ السلام کی حفاظت فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کی حفاظت کرو گے تو اللہ رب العالمین کو ہمیشہ اپنی حفاظت میں پاؤ گے، اپنے سامنے پاؤ گے، 1-2 دن نہیں بلکہ 1 مہینہ 40-50 دن تک اللہ رب العالمین نے اس پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام کی حفاظت فرمائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم نے دہتی ہوئی آگ میں پھینک دیا، لیکن کیا وہ جل گئے؟ ان کے بال جل گئے، ان کی ہڈیاں جل گئیں، ان کی کھال جل گئی؟ ایسا نہیں ہوا، اللہ رب العالمین نے ان کی حفاظت فرمائی۔ احفظ اللہ یحفظک، یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی حفاظت کرو اللہ رب العالمین تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ تو یہی پیغام ہے اس حدیث کا اور اس پوری تقریر کا کہ اللہ رب العالمین کی حفاظت کی جائے، اللہ رب العالمین کے حکموں کو پورا کیا جائے، اللہ کے دین اور شریعت کی پابندی کی جائے، اللہ کے فرائض کو دلجمعی کے ساتھ ادا کیا جائے اور اس کے نوافل میں خوب دلچسپی لی جائے، تو یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث حرف بہر میں صحیح ہے۔ اللہ رب العالمین اپنی غیب سے ہماری حفاظت کا سامان فرمائے گا۔ آج کی اس نازک دور میں ہمیں حفاظت کی کتنی ضرورت ہے، ہر حساس آدمی کو اس کا احساس ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کی اصلاح فرمائے، دین اور شریعت کی پابندی کی تمام مسلمانوں کی توفیق دے، جب تک ہمیں دنیا میں زندہ رکھے، شریعت اسلامیہ کا پابند بنا کر زندہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان اور اسلام کے ساتھ ہو، زبان پر کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جاری ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔